الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان طلباء و طالبات کے ساتھ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ مستقل روزانہ سیشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع اور پیاری اور عملی تعلیمات، ان کا تذکرہ بھی ہو اور کچھ اس کے حوالے سے عملی پہلو اور عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو آج بھی ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بڑی پیاری تعلیمات کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث تو ہم سب کو پتا ہے، جنت کہاں ہے؟ کچھ یاد ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، بالکل صحیح بات ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ آج یہ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اچھا، ایک بڑا اچھا کام پتہ ہے کہاں ہوا؟ انڈونیشیا میں ایک اسکول تھا۔ کہاں پر؟ ایک ملک کا نام ہے نا۔ تو وہاں اسکول کے لوگوں نے سب بچوں کے پیرنٹس کو بلایا، یہ سب کی امیوں کو بلایا، اور سب بچوں کی امیوں کو جو ہے نا، امی کو چیئرز پر بٹھایا اور بچوں کو ایک برتن دیا اور ایک وہ باؤل سا دیا اور کہا کہ اپنی امی کے پیر دھونا شروع کر دو۔ عجیب لگ رہے نا آپ کو، لیکن ان کو سکھانا کیا تھا؟ ان کو سکھانا تھا حدیث شریف یاد آ جائے، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بس امی کے پیر ہی دھونا شروع کر دیں اور بس پیر ہی دھوتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی والدہ کی خدمت کریں گے، ہم اگر اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم اگر اپنی والدہ کی بات کو مانیں گے، ہم اپنی والدہ کو ناراض اگر نہیں کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں کہاں جگہ عطا فرمائے گا؟ جنت میں عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ سب کو سمجھ آ رہی؟ یہ ہمارے پیارے دین کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے ویسٹرن سوسائٹیز جو ہوتی ہیں نا، یورپ اور امریکہ وغیرہ بہت سارے ملکوں میں، اور کچھ ہمارے بھی لوگوں نے شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے اولڈ ہاؤسز بنانا شروع کر دیے۔ اولڈ ہاؤس کا مطلب، اولڈ کا مطلب جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، اور ہاؤس کا مطلب بوڑھوں کا مکان۔ کچھ لوگ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اپنے ماں باپ کو ان بوڑھوں کے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی تم اپنی والدہ کی خدمت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے، تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اچھا، امی کے ساتھ ابو بھی تو ہوتے نا، تو ابو کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب تمہارے ابو تم سے راضی ہوں گے، اور اللہ ناراض ہو جائے گا اگر تمہارے ابو تم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اگر ابو راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور اگر ابو ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو امی، جی بیٹا، باپ جنت کا ایک دروازہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے والد کو جنت کا ایک دروازہ کہا۔ جنت کا دروازے کا مطلب اگر ابا کی خدمت کریں گے، ابا کو خوش رکھیں گے اور ان کی بات مانیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں داخلہ عطا فرمائے گا؟ جنت میں۔ اب جب یہ بات آ گئی تو ایک اور حدیث شریف بھی ذہن میں آ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے، اپنے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ان کے خوش رکھو گے، ان کی خدمت کرو گے، تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو اگر تنگ کیا، ماں باپ کو اگر پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا؟ دوزخ میں۔ تو آج کا پہلا سبق ہمارے سامنے یہ آیا کہ والدین کی قدر بھی کرنی ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ان سے جھگڑا نہیں کرنا، ان سے چیخ چلا کر باتیں نہیں کرنی، ان کو ناراض نہیں کرنا، اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، ویسے ہی کیا کچھ لوگ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہے نا؟ کیسے کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ برا سلوک جو کرتے ہیں؟ ان کو مارتے ہیں۔ استغفر اللہ، بولے استغفر اللہ۔
اور کچھ کرتے ہیں؟ جی بیٹا. ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہاں تو یہ کرنا چاہیے ہمیں. استغفر اللہ پڑھیں. استغفر اللہ. جی بیٹا آپ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کہ امی نے آج پراٹھا نہیں بنایا تو ناراض ہو گئے. وہ اتنے سالوں سے امی پراٹھا بنا لی، کبھی شکریہ بھی ادا کیا ان کا؟ ایک دن پراٹھا نہیں بنا تو چیخنا چلانا ایسے ہی کرتے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ. جی بیٹا. ان کی خدمت نہیں کرتے. ان کی خدمت نہیں کرتے، بالکل صحیح. اچھا آپ بھی. ان کو اکیلے اکیلے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو اکیلے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ بیچارے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، خاص طور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور خود باہر مزے کر رہے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کھانے پینے جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ آپ نے ان بچوں کی باتیں سنی. میں آپ کو دل سے ایک بات بتاؤں، یہ ذرا اچھی طرح سنیے گا، کیونکہ ہم بہت سی کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے. تو جب بھی پیرنٹس کی بات ہوتی تھی تو آنسوؤں کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے سامنے اس طرح کے ڈسکشن کرتے تھے کہ ہم نے ایسا بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اور ایسی باتیں کہ ماں باپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا اور ان کو بوجھ سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کو اپنے لیے ایک برڈن سمجھتے ہیں، اور ان کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جاتا ہے معاذ اللہ، اور ان کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود باہر مزے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کافروں کی تعلیم ہو سکتی ہے، یہ کافروں کا طرز عمل ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں کا کام ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو قرار دیا؟ ماں باپ کو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو زندگی اور عطا فرمائے. بولے آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ان کے ساتھ چلا کر بات نہیں کرنی ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ سب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ایک تعلیم تو آج ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ کے بارے میں سیکھی. ایک اور تعلیم کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تعلیم ہے بڑوں اور چھوٹوں کے بارے میں. کیا؟ اچھا، بڑے چھوٹے گھر میں بھی ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے اسکول میں بھی ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کزنس میں بھی ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات اور باتوں میں سے ایک اور اہم بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کا ادب کرنا اللہ کے پیارے رسول نے سکھایا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ماں باپ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور کسی کے بہن بھائی وہ بھی عمر میں بڑے ہوتے، کسی کے چچا، تایا، خالہ، پھپھو، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، سب رشتہ دار بڑے ہی ہوتے ہیں نا عمر میں. ٹھیک ہے. کسی کے پڑوسی بھی بڑے ہوں گے، ٹیچرز بھی بڑے ہوتے ہیں، اسکول میں جو بڑی کلاسز سے گریڈز میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو بڑوں کا کیا سکھایا گیا؟ ادب. اور چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے بہن بھائی بھی چھوٹے ہوتے ہیں. اگر کوئی گریڈ 7 میں ہے تو گریڈ 5 والا اس کے لیے کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا. کوئی محلے میں دوست کھیلتے ہیں تو کوئی عمر میں بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا. کچھ لوگ ایک جگہ ایک فلیٹ میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بڑا ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ. اور سنیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے اس کا مطلب ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. تو جس طرح اچھے مسلمان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اسی طرح نہیں پہنچنی چاہیے. شاباش، بہت اچھی بات ہے. جیسے ایک اچھے مسلمان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اسی طرح ایک اچھے مسلمان کو دوسروں کا، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ کوئی بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ تو آج دو اہم باتیں ہم نے سمجھی. ہمارا پروگرام کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں. ایک بات آئی کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، ایک بات آئی کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، ایک بات آئی کہ والد صاحب جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، ایک بات آئی اس میں کہ جنت تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی. اور دوسری بات ہم نے کیا سمجھی؟ جو ہم بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی ناظرین کرام، کتنی سادہ باتیں نا، ان بچوں کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے دوہرا بھی لی. اب اصل نقطہ کیا ہے؟
ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت بھی ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت بھی ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک اسوہ اور تعلیمات پر عمل درآمد بھی کیا جائے. یہ ہے ان ساری نشستوں کو جو حاصل نکلنا چاہیے. چلیے جناب، ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کر لیں. اب آج آپ میں سے جو کچھ ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں ایک ایک کر کے ہاتھ کھڑا کریں اور ہمیں سناتے جائیں انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، آپ نے سنانا ہے، اور آپ نے بھی سنانا ہے، 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 سب نے سنانا ہے. لیکن سارے لوگ شاید اس پروگرام میں آج نہ سنا سکیں، تو کچھ ابھی اس پروگرام میں سنائیں گے اور کچھ اس سے اگلے پروگرام میں، کچھ اس سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ کیا سنائیں گی؟ ذرا مائک لیجئے. جی بیٹا. سورہ نشرہ. سورہ نشرہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی، یہ سورہ انشراح، یہ سورہ نشرہ کی ہم نے تلاوت سنی، اور اس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت عظیم اعلان اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اس پوری کائنات میں عظیم ترین ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی عظمت والی ذات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، ہر وقت اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ ہے آپ کو ہر وقت کیسے ہو رہا ہے؟ ہر وقت زمین پر کہیں سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. ہر وقت کہیں سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا. تو ہر وقت اذان ہو رہی پوری زمین پر، کسی ایک حصے میں کسی دوسرے حصے میں. ہر اذان میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی آتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی آتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے؟ ہر وقت نماز ادا ہو رہی ہے، اور ہر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو جیسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی پوری کائنات میں ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی پوری کائنات میں ہو رہا ہے. آپ نے بھی کچھ سنانا ہے؟ جی سنائے بیٹا. سورہ کوثر. ماشاءاللہ، سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. یہ کون سی سورت تھی؟ سورۃ الکوثر. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم اعلان فرمایا اس میں، انا اعطیناک الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. نہر کوثر کا نام سنا ہے؟ جنت میں ہوگی. حوض کوثر کا نام سنا ہے؟ ہاں، اللہ کے پیارے رسول اپنے امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پلائیں گے. اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے اور پہلو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتوں اور عظمتوں کی بہت کثرت کس کو عطا فرمائی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا جی، یہاں سے کس کو سنانا ہے کچھ؟ جی بیٹا آپ بتائیے. میں شعر سنانا چاہوں گی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا دین بھی نامکمل، ہمارا ایمان بھی نامکمل، اور نامکمل ہی نامکمل رہ جائیں گے. ماشاءاللہ. اور کسی کو کچھ سنانا ہے؟ جی بیٹا. میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. سنائیے. معیار ذات سید ابرار ہی رہے، جب بھی کسی اصول کی تعریف کیجیے، اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہ. آپ اللہ کے رسول کی تعریف کیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول آقائے دو جہاں بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے. اگر وہ سفر پہ ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے اور انہیں وضو اور نماز کا طریقہ سکھاتے، اپنے ساتھ نماز پڑھواتے. اگر پیدل ہوتے تو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے. شکریہ. ماشاءاللہ. تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اپنی سواری پر ان کو سوار کر لیتے تھے، ان کو وضو کا نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا بھی
کھلاتے تھے، اور کسی بچے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو اس کو کپڑے بھی دیتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کس نے کچھ سنانا ہے ہم کو؟ جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں سورہ اخلاص سنائی، اور پتہ ہے سورہ اخلاص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بہت ہی اچھے انداز میں ذکر فرمایا ہے. تو جناب آج کے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے مکمل. آج ہم نے والدین کے بارے میں بھی بات سمجھی، تو گھر جا کے کیا کریں گے؟ عمل کرنا ہے. اصل بات کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ان پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے. ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں. مقصد ہے یہ بہت سادہ جامع بنیادی باتیں ہیں، لیکن معاف فرمائیے گا کہ آج لگتا ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں سے بھی کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی عطا کردہ تعلیمات کو دل و جان سے مانا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. اگر انہی تعلیمات پر عمل ہو تو ہمارے گھرانے بڑے پیارے گھرانے ہوں گے اور ہمارے معاشرے بہت ہی پیارے معاشرے ہوں گے. ہم نے ان بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، معاف کیجیے گا، تو آج ہمارے گھروں میں اور معاشروں میں بے برکتی نظر آ رہی ہے. خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو صرف بیان ہی نہ کیا جائے، ان پر عمل بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.